السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواحد صدیقی۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر یا ہمارے ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام ہندوستانی کے لیے، ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، سب کے لیے ایک جیسا قانون لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، یکساں سیول کوڈ، جس کو انگلش کے اندر یونیفارم سیول کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر تمام مذاہب اور تمام ادیان کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، اگرچہ وہ قوانین ان کی گرنتھ اور ان کی پوتر کتابوں کے اگینسٹ ہو، ان کے خلاف بھی ہو، پھر بھی جب یہ بل پاس ہو جائے یا یہ قانون بن جائے گا تو ہر کسی کے لیے اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یا کسی ایک مذہب کے ماننے والے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ مجرم قرار پائیں گے، ان کو سزا دی جائے گی، وہ قانوناً جرم کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے یکساں سیول کوڈ کے متعلق چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر یکساں سیول کوڈ کا مطلب کیا ہے۔ یکساں سیول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہماری اسلامی شریعت کے اندر، شریعت مطہرہ یعنی اسلام کے اندر جو باتیں ایک ہے، جو باتیں ہماری اسلامی شریعت کے اندر کچھ اور ہے اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کے یہاں وہ چیز الگ ہے، لیکن جب یہ چیز بنا دی جائے گی، یہ قانون بنا دیا جائے گا تو تمام مذاہب کے لوگ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو میت کے دفن کرنے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، مدفون کیے جاتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو دفنایا نہیں جاتا بلکہ ان کو جلایا جاتا ہے۔ تو اب اگر ایسا قانون بن جاتا ہے کہ تمام شہری، تمام ہندوستانی کے لیے یکساں قانون ہوگا کہ جو بھی ہندوستان کے اندر مرے گا، انتقال کرے گا تو ان کو جلایا جائے گا، تو اب بھلا بتلائیے، چاہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں، عیسائی مذہب کے ماننے والے ہوں، یہودی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کو اپنے میت کو دفنانا نہیں بلکہ جلانا پڑے گا۔ اگر ہم دفناتے نہیں ہیں اور جلاتے نہیں ہیں اور آپس میں اگر اختلاف ہوتا ہے، ایک بھائی اگر کہتا ہے کہ ہم دفنائیں گے، دوسرا بھائی کہتا ہے جلائیں گے، اور یہ بات اگر کورٹ تک جاتی ہے اور وہاں تک پہنچتی، حکومت تک یہ بات اگر پہنچے گی تو حکومت یہی فیصلہ کرے گی کہ نہیں، تم دفنا نہیں سکتے ہو بلکہ جلاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کا قانون بن چکا ہے کہ کوئی بھی مرے یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا اگر اس دنیا سے جائے گا تو سب کو دفنایا جائے گا۔ تو یہ ہے یکساں سیول کوڈ۔ یا اسی طریقے سے اسلام کے اندر ہے کہ اگر ایک والد مر جاتا ہے، جب وراثت کے تقسیم کی بات آتی ہے تو اسلامی شریعت کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے کہ اس کو اگر لڑکا ہے تو اس کو ڈبل ملنی چاہیے، اور اگر لڑکی ہے تو لڑکے سے کم وہ حصے دار ہوگی۔ لیکن اب اگر یکساں قانون بن جاتا ہے، یکساں سیول کوڈ، کہ نہیں، لڑکا ہو پھر بھی اور لڑکی ہو پھر بھی دونوں کو برابر وراثت میں سے حصہ ملنی چاہیے اور وراثت کو دونوں جگہ برابر تقسیم کرنا ہے، لیکن یہ ہمارے قرآن کے خلاف یہ فیصلہ ہوگا۔ تو اب اگر آپس میں کسی طریقے کا اختلاف ہوتا ہے اور ایسا قانون بن جاتا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا قانون بن جاتا ہے اور بھائی بہن میں اختلاف ہوا اور یہ قانون پاس ہو گیا اور یہ بات اگر کورٹ تک جائے، حکومت تک جائے، تو اب وہاں پر حکومت یہی فیصلہ کرے گی کہ نہیں، دونوں کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا تقسیم نہیں کرتے ہیں وراثت کو اور باپ کی جو جائیداد ہے بھائی بہن کے درمیان اگر برابری میں تقسیم نہیں کرتے تو آپ قانوناً مجرم سمجھے جائیں گے، حالانکہ یہ چیز ہماری شریعت اور ہمارے قرآن اور ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ تو یکساں سیول کوڈ کا مطلب یہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں یا ایک ہی مذہب کے اندر
کوئی بات اگر جس طریقے سے وراثت ہی کا مسئلہ ہے، اگر لڑکا کے لیے زیادہ ہے اور لڑکی کے لیے زیادہ ہے، لیکن یہ بن جائے کہ دونوں کو یکساں ہو، دونوں کے لیے یکساں ہو، تو اب دونوں کو برابر تقسیم کرنا ضروری ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو ہم مجرم سمجھے جائیں گے۔ تو ایکسا سول کوڈ کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایکسا سول کوڈ بنائیں، تو اس کے خلاف ہم اپنا رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان کا جو آئین ہے، قانون ہے، جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، دونوں طریقے کے قوانین پاس کیے گئے ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ آدمی کو فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق کہ آدمی اپنے مذہب کے مطابق ہر چیز کر سکتا ہے، مذہبی آزادی ہوگی، آزادانہ زندگی وہ گزار سکتا ہے، کہ جس طریقے سے ان کی کتاب کا ہے، ان کی احادیث یا ان کے جو بڑے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے اس طریقے سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک اس کو بنیادی حقوق کہا جاتا ہے، اور دوسرا ایک اور قانون ہے جس کو رہنمایان اصول کہا جاتا ہے۔ یعنی رہنمایان اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت یہ چاہے کہ سب کے لیے یکساں قانون ہو، ایک جیسا قانون ہو، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو، یکساں قانون ہو، اور وہ اس کو لاگو کرنا چاہے، اس کو نافذ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک اور بات ہمارے آرٹیکل اور کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر بنیادی حقوق اور رہنمایان اصول کا ٹکراؤ ہو، یعنی دونوں کا ٹکراؤ ہو، دونوں ایک دوسرے سے اگر ٹکرا رہا ہے، تو اس وقت کس کو ترجیح دی جائے، رہنمایان اصول کو دیا جائے یا بنیادی حقوق کو؟ تو یہ بات ہمارے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اگر دونوں کے اندر ٹکراؤ ہو رہا ہے، دونوں میں تضاد ہے، تو اس وقت جو ترجیح ہے، اس وقت جو پہل وہ بنیادی حقوق پر، فنڈامنٹل رائٹس پر عمل کرنے کو ترجیح دی جائے گی، یعنی بنیادی حقوق کو دیکھا جائے گا۔ جی، تو اس طریقے کے قوانین ہمارے ہندوستان کے اندر ہے۔ لیکن جب یہ رہنمایان اصول بنا کہ سب کے لیے یکساں قانون ہو، تو اس وقت ہمارے جو علماء کرام تھے انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، لیکن ان کی طاقت زیادہ تھی، غیروں کی تعداد زیادہ تھی، اکثریت تھی، جس کی وجہ سے یہ چیز نافذ ہو گئی۔ لیکن دوسری بات وہی ہے کہ ہم اپنی بات حکومت تک پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر غور کریں، اور ایکسا سول کوڈ اگر نافذ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر نافذ ہو جاتا ہے تو وہ پوری طور پر ہماری شریعت کے خلاف، ہمارے قرآن کے جو احکامات ہیں، نبی کے جو فرمان ہیں، ان کے خلاف ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے قبرستان والا میت کے دفنانے کا مسئلہ سنا، یا اسی طریقے سے یہ جو ہے وراثت کا مسئلہ ہے، یا ایک اور بات ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہماری اسلامی شریعت کے اندر ایک لڑکی جو ہے کم از کم 9 سال کے اندر بالغ ہو سکتی ہے، لیکن 15 سال پر جو ان پر بلوغیت کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اب اگر وہ شادی کرنا چاہے تو شادی نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ ہندوستان کا قانون بن چکا ہے کہ 18 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس سے جو ہے بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے، اور بہت ساری برائیاں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور پہلی بات یہ کہ ہمارے قرآن اور حدیث کے خلاف یہ قانون ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا احتجاج درج کروائیں، اور اس کے خلاف رد عمل کا مظاہرہ کریں اور اپنا احتجاج درج کروائیں۔ چلیے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایکسا سول کوڈ کے متعلق جو ہے باتیں بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتلا سکتے ہیں اس پر، اور ہم تفصیلی طور پر مکمل طور سے آپ کو ہم وضاحت کے ساتھ آپ کو بتلائیں گے کہ ایکسا سول کوڈ کیا ہے اور ہمارا رد عمل کیا ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے پریوار کا اور اپنے بچوں کا خوب خیال رکھیے۔ پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔